الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فریضة بعد الفریضة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. سب کا خالق اور مالک اللہ ہے. اللہ نے ہر جاندار کو پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی کا انتظام بھی فرمایا اور اس کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے ہر ایک کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تمام مخلوق کو اللہ رزق پہنچا رہا ہے. دنیا میں ایسی ایسی مخلوق ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، ان کا نام تک ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ اس کو اس کی جگہ پر رزق پہنچا رہا ہے. سب کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے رزق حاصل کرنے، اس کے لیے محنت کرنے اور کوشش دوڑ دھوپ کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا قرآن کریم میں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، اس کے رزق میں سے کھاؤ، اس زمین کے سینے پر چلو اور اس میں جو کچھ اللہ کا رزق ہے اس کو کھاؤ. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی تمام ضرورتوں کو زمین میں اللہ نے رکھ دیا. اس کی ساری ضرورتیں زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں. زمین سے پھل پھول، سبزیاں، غلہ، اناج، معدنیات، سونے چاندی وغیرہ، یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ رزق حلال کھاؤ. چنانچہ نبیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے پیغمبروں پاکیزہ اور حلال کھاؤ، نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ، اور نبیوں کے واسطے سے اللہ نے سارے انسانوں کو حکم دیا حلال کھانے کا، حلال کمانے کا. چنانچہ اللہ کے پیغمبر جہاں ایک طرف لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہیں دوسری طرف وہ
حلال روزی کا انتظام بھی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی روزی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، کماتے تھے۔ تو انسان کے لیے سب سے اچھی روزی، سب سے اچھی روٹی وہ ہے جس کو وہ اپنی محنت سے کمائے۔ اسلام کے اندر ہاتھ پھیلانے کی ممانعت ہے۔ ہاتھ پھیلانا یہ درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو ہاتھ پھیلانے کی اجازت ہے، جو ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو قرض دار ہو، بہت سارا قرض اس کے ذمے ہے، لوگ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا یہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے، ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ نمبر 2، جس آدمی کا مال برباد ہو گیا، آگ لگ گئی، اس میں سارا گھر جل گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے چھین لیا، چوری ہو گیا، تو جب تک اس کی حالت اچھی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ مانگ سکتا ہے۔ نمبر 3، جس آدمی کے گھر میں فاقہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور کچھ لوگ اس کی گواہی بھی دے دے کہ واقعی اس آدمی کو ضرورت ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی مانگ سکتا ہے، ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ پھیلانا اسلام میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، اور حضور نے ترغیب دی ہے کہ ایک انسان کلہاڑی سے لکڑی کاٹے اور پھر اس کا گٹھر بنا کر اپنی پیٹھ پر لادے، اس کو بیچے اور اس سے اپنی روزی کا انتظام کرے، یہ اس کے لیے اس سے اچھا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ اب دوسرا آدمی دے یا نہ دے اس کی مرضی، لیکن ہم نے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ تو اس لیے اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے، اور حلال روزی کمانے کی، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک کمبل ہے جس کو ہم لوگ اوڑھتے ہیں، بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ گھر گئے، کمبل اور پیالہ اٹھا کر کے حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضور نے صحابہ کرام کا مجمع تھا، اس کی بولی لگائی کہ اس کمبل کو اور پیالے کو تم میں سے کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں یا 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، 2 یا 3 دینار یا درہم میں کون خریدنے والا ہے؟ ایک صحابی نے 2 دینار یا 2 درہم میں اس کو خرید لیا۔ حضور نے ان صحابی کو کہا کہ یہ لو 2 درہم یا 2 دینار، ایک کا اپنے گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لو اور دوسرے کا بازار سے کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ وہ گئے بازار، ایک سے ضرورت کا سامان خرید لیا، دوسرے سے کلہاڑا خرید لیا، حضور کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اس کلہاڑے پر اپنے ہاتھ سے ہتھا لگایا، اس کا دستہ لگایا، اور ان صحابی سے کہا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، جمع کرو، اس کو بیچو اور اس سے اپنی روزی کماؤ، اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ صحابی گئے ہیں،
اس کल्हाड़े کے ذریعے جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں اور اس سے کماتے ہیں۔ 15 دن کے بعد وہ جب آئے تو 10 دینار یا 10 درہم انہوں نے کما لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، محنت کرو، کوشش کرو اور اپنے ہاتھ سے کماؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دنیا میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مان مان کر کھاتا ہے، فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چہرے کا نور ختم ہو جائے۔ تو مذہب اسلام کے اندر اپنی ہاتھ سے محنت کر کے، کوشش کر کے روزی کمانے اور کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ نے جہاں پر اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ حلال کھاؤ، وہیں پر عام انسانوں کو بھی خطاب کر کے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ لوگو اللہ نے جو کچھ تمہیں رزق دیا اس میں سے حلال کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَأَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اور اکثر جمعے میں جو آیت پڑھی جاتی ہے، فرمایا سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اب خرید و فروخت، لین دین بند کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ہو گئی، تم نے نماز ادا کر لی تو اب زمین میں پھیل جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ نے جہاں پر ایک طرف اپنی عبادت فرض کی ہے، وہی دوسری طرف اللہ نے حلال روزی کمانا بھی فرض قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اپنے لیے روزی کا انتظام کرنا، حلال طریقے سے کمانا، یہ فرض ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اس فریضے کو ادا کرنے کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے عبادت کو فرض قرار دیا، اسی طریقے سے حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، دین کے دوسرے کام بھی کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ حلال روزی کا انتظام بھی کرنا ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کمانے کا حکم دیا، لیکن آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جیسا مرضی کماؤ، جہاں سے چاہو حاصل کرو، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے اس کا بھی پابند بنایا کہ کماؤ اور حلال کماؤ، حلال ذریعے سے آمدنی حاصل کرو۔ فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے اپنے مال کو مت کھاؤ۔ ناجائز طریقے سے کھانے کا مطلب کہ ناجائز طریقے سے مال کمانا، چوری کر کے مال حاصل کرنا، ڈاکہ ڈال کے مال حاصل کرنا، کسی کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا، کسی سے رشوت لے کر مال حاصل کرنا، کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کے سامان بیچ دینا، اس سے مال حاصل کرنا، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو ناجائز ہیں، یہ سارے
طریقے حرام طریقے ہیں، تو اللہ نے کمانے کا بھی حکم دیا اور حلال کمانے کا بھی حکم دیا۔ کمانا بھی ہے اور حلال بھی کمانا ہے، حرام طریقوں سے بچنا ہے۔ جو بندہ حرام طریقے سے کماتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، وہ کھاتا ہے لیکن اس روزی کی برکت اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی، اس سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے لیکن حرام کمائی سے جن بچوں کی پرورش ہوگی وہ خیر کے کام کہاں کر سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی کی روزی حرام ہو، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں چلا گیا ہو، تو نبی نے فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، نہ اللہ کے یہاں اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی روزی کا انتظام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، کیونکہ حرام طریقے سے جب انسان روزی کمائے گا اور اس کو کھائے گا تو وہ پھر نیک عمل نہیں کر سکتا، نیک عمل کرنے میں اس کا دل ہی نہیں لگے گا، پھر وہ برائی کی طرف دوڑے گا۔ بچوں کی پرورش ہوگی، بچے بھی نیک نہیں بن سکتے، کیونکہ حرام روزی کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف آدمی حلال کمائے، حلال روزی سے اپنا بھی پیٹ بھرے، اپنے بال بچوں کا بھی پیٹ بھرے، تو اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ حرام چاہے جتنا ہو، لاکھوں کروڑوں ہو، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور حلال کم ہو اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ مکہ سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور نے ایک صحابی کو انصار میں سے مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور ان لوگوں نے اپنا مال اپنے مہاجر بھائی کو دیا تاکہ وہ لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکے، کیونکہ دین کے خاطر وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، زمین جائیداد چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے۔ تو مدینے کے لوگوں نے ان کی مدد کی، اسی وجہ سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے معنی مدد کرنے والے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنا باغ آدھا حضرت عبد الرحمن کو پیش کیا کہ آپ آدھا باغ لے لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکر ادا کیا اور ان کو باغ واپس کر دیا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا آدھا مال پیش کیا، بس آپ اتنا کر دیجئے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ ان کو بازار دکھا دیا گیا مدینے کا، وہ بازار گئے اور وہاں پر گھی کا اور چمڑے کا کاروبار کرنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ مدینے کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں ہزار دینار خرچ کیے۔ جنگ کے موقع پر سینکڑوں لدے ہوئے اونٹ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیے، اور جب قحط پڑ جاتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، غلہ نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، تو سینکڑوں لدے ہوئے اونٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقہ کرتے تھے۔ یہ اتنا سارا مال و دولت کہاں سے آیا؟ اس تجارت کی برکت تھی، اس حلال روزی کی برکت تھی۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے لیے روزی کا انتظام کریں، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے کمائیں اور کھائیں، اور حلال طریقے سے کھائیں، کیونکہ حرام ہم کتنا ہی حاصل کر لیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور حلال ہمارے پاس تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی۔ اس کی وجہ سے بہت ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی، اور حرام مال بہت ہوگا لیکن مصیبتیں بھی اتنی ہوں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، اور اس کے اندر برکت بھی نہیں ہوگی، ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، ہمارے چہرے پر
نوسٹ ٹپک رہی ہوگی، اور حلال روزی ہم تھوڑی کھائیں گے لیکن چہرے پر الگ ہی رونق ہوگی۔ تو اسلام میں اس چیز کا بہت حکم دیا گیا ہے، بہت زور و شور کے ساتھ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ کوئی مسلمان خالی نہ بیٹھے، بیکار بیٹھا ہوا ہو، اپنی روزی روٹی کا انتظام نہ کر رہا ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خالی اور بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے حلال روزی کا انتظام کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، ان چیزوں میں لگا رہنا چاہیے۔ بیکار بیٹھنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، حرام طریقے سے مال حاصل کر کے اپنا پیٹ بھرنا، اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حلال روزی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔